جوائنٹ کا، ہر عضو کا یا ہر جوڑ کا اس نے شکر ادا کر لیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. آپ یہ نماز پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیجئے، دیکھیے کس طرح نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی روحانیت ملتی ہے، کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس نماز کو پکڑ لیجئے. تو آج فرائض کے بعد الحمدللہ فرائض کی تو پابندی ہوگی، یقیناً ہونی بھی چاہیے. فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. جماعت رہ بھی جائے یا اگر جماعت کا وجوب نہ بھی ہو، لیکن نماز تو بہرحال پڑھنی ہے. اس کے علاوہ اب آئیے نوافل کی طرف. فرائض کے بعد اب نوافل. اس کا ایک اور فائدہ ہے، جب آپ اشراق چاش کی نماز پڑھیں گے اور اگر کبھی کبھی انسان کی فرض میں کبھی سستی ہو جاتی ہے، جیسے فجر میں سستی ہو گئی یا عشاء میں سستی ہو گئی، تو یہ سستی بھی بھاگ جائے گی کہ بندہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا کہ یار ایک ایسا آدمی ہے نوافل تو پڑھتا ہے اور فرائض چھوڑ دیتا ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نوافل پڑھنے والا بندہ فرائض چھوڑنے والا. تو نوافل پڑھنے کی برکت سے فرائض تو آٹومیٹک بندے کو اس کی پابندی نصیب ہو ہی جائے گی، یہ کنفرم بات ہے. اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت انسان کی کبھی فجر میں آنکھ نہیں کھلی اور باوجود اس نے اہتمام کیا، الارم بھی لگایا، ٹائم پہ سویا بھی، اس کے باوجود فجر میں آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، لیکن اگر اس کی یہ صبح 8-9 بجے نماز پڑھنے کی اگر عادت ہے تو یہ اسی دن کی فجر اسی دن قضا کر لے گا اور اس کے سر کوئی نماز باقی نہیں رہے گی. کیونکہ جو شخص سویا رہ گیا اور اٹھ ہی نہیں سکا اور الارم بجتا رہ گیا اور اس نے اپنے حساب سے تمام تر کوششیں کی تھی، اس کے باوجود بھی اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو ایسا شخص گناہ گار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں پروردگار عز و جل نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ اگر انسان کوشش کے باوجود بھی اگر نہیں اٹھ پایا تو جب اٹھے اس وقت وہ نماز فجر ادا کر لے. نماز فجر تو قضا ہی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا جب کہ اس کا قصور نہ ہو. قصور کب ہوتا ہے کہ نارملی آپ کی سونے کی عادت ہے 12 بجے کی، لیکن آپ سو رہے ہیں رات کو 2 بجے یا 3 بجے، تو اب تو ظاہر ہے کہ جب اتنا لیٹ آپ سوئے ہیں تو کہاں سے آنکھ کھلے گی. لیکن آپ 12 بجے سونے کی پریکٹس ہے اور 12 بجے ہی سوئے، اس کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلی، یا الارم کسی وجہ سے نہیں بج پایا، آپ نے اے ایم لگایا ہو گیا پی ایم تو بجا ہی نہیں، بجتا کہ اٹھتے. تو اس طرح کا اگر کچھ ہو گیا تو اشراق اور چاش پڑھنے کی اگر عادت ہے تو فجر کی نماز اس وقت آپ قضا کر لیں گے اور عبادت کی لذت سے محرومی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلے دن آپ کو فجر بھی ملے گی. ایک اور بات یہ کہ اس نماز کے پڑھنے سے ایک اور فائدہ یہ ہے، یا اور بھی عبادات سے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے یا نفل نماز پڑھتا ہے یا نفل عبادت کرتا ہے تو پروردگار عز و جل اسے فرائض کی اور نوافل کی دونوں کی توفیق عطا فرماتا ہی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے لیکن پھر اپنے کام کاج میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جب 1 آدھ 2 4 نمازیں بندے کی چھوٹ جائے نا، تو یا وہ زندگی میں اگر کسی اور گناہ میں ملوث ہو گیا جو گناہ وہ نہیں کرتا تھا اور اچانک کسی بڑے گناہ میں ملوث ہو گیا. یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس پہ دھیان دیجیے گا. بندہ جب کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، بندہ جب کسی حرام کام میں ملوث ہوتا ہے تو اس سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اس نے خود نماز نہیں چھوڑی ہوتی، جو توفیق اس کو پہلے مل رہی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی وہ اسے چھین لی جاتی ہے. وہ لذت اور وہ مٹھاس اس کی عبادت میں سے نکل جاتی ہے، اب اس کا نماز پڑھنے کا جی نہیں کرتا. اور اگر بندہ نوافل کا پابند ہو، اشراق و چاش پڑھنے والا ہو، ہر نماز کے بعد کے جو نفل ہیں وہ پڑھنے والا ہو، اوابین پڑھنے والا ہو، اور اگر بتقاضۂ بشریت اس سے کبھی غلطی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کبھی بتقاضۂ بشریت اگر اس کی کوئی نماز رہ بھی جاتی ہے تو فوراً احساس ندامت اسے مل جاتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، اس نماز کی قضا کر لیتا ہے اور دوبارہ اپنی نمازوں کی روٹین اور اپنی عبادت کی روٹین پر آ جاتا ہے. تو یہ ہے فائدہ سنن و نوافل کو مضبوطی سے تھامنے کا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے اور کرم خاص اس پر ہوتا رہتا ہے. تو ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بندہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کرے. اب جب دعا کرے تو دعا مانگتے ہوئے بھی نیت یہ ہو کہ چونکہ دعا عبادت ہے، بلکہ دعا کے بارے میں تو کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو عبادت بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے، عبادت کی روح بھی ہے. تو جب بندہ دعا کرے اس وقت بھی یہی تصور ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، عبادت کی نیت سے دعا کرے. مانگ تو رہا ہی ہے لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کی نیت بھی ہو
اور جب عبادت کی نیت ہے تو فقط اس کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، تو اس کی دعائیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنی دعائیں کرے گا، فریاد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اور اپنی دعاؤں میں اگر انبیاء کو، اولیاء کو وسیلہ بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو برکت والی باتیں ہیں۔ تو بزرگوں کا نام لینے سے، ان کو وسیلہ بنانے سے اور ان کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہیں۔ پروردگار عز و جل کی جب رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے تو بندے کے کام بنتے ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، آسانیاں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ خلاف شرع نہیں ہے، بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے کہ بندہ مانگے اپنے رب سے اور اولیاء کو اور انبیاء کو اس کا وسیلہ بنا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور بعض اوقات بہت جلد کرم فرماتا ہے۔ قبولیت کے آثار بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، قبولیت کے آثار انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ آج کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت وہ آج کے دن ہی اس کا ظہور دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب عز و جل سے جو سوال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا کا مطلب ہے ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے راستہ دکھانا، ہدایت کا ایک مطلب راستہ دکھانا بھی ہے، اور ایک معنی ہے راستے پر چلانا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ابوظہبی کہاں پر ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ روڈ جو سیدھا جا رہا ہے یہ ابوظہبی کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی ہدایت ہے کہ آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور پہنچا دیا کہ یہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے تھے، یہ آپ کی منزل ہے۔ دونوں ہی ہدایتیں ہیں، لیکن ایک ہے راہ دکھانا اور ایک ہے راستے پر چلانا۔ یا آپ کو کسی ایسی بس میں یا کسی ایسی چیز میں بٹھا دیے جو ڈائریکٹ وہاں جانے والی ہے، تو یہ بھی ہدایت ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ پروردگار سیدھی راہ تو نے ہمیں دکھا دی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، ان کی رحمت سے، ان کے وسیلے سے نے ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان لوگوں کا راستہ، ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، پروردگار عز و جل کی خوشنودگی کے لیے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا، مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا، مسلمانوں سے نہ الجھنا، کسی کا دل نہ دکھانا، جھوٹ نہ بولنا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، کانوں کا استعمال ہو تو صحیح ہو، آنکھوں کا استعمال ہو تو صحیح ہو، ہاتھ اٹھے تو جائز اور حلال کاموں کے لیے اٹھیں، کسب معاش ہو تو حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام لاکھوں کروڑوں بھی ہو تو نہیں چاہیے، اور حلال ہو مختصر بھی ہو تو حلال ہونا چاہیے، اور حلال ہی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے اور حلال عطا فرمائے۔ تو بندہ اپنے رب عز و جل سے یوں مانگتا رہے، اور بات چل رہی تھی یہ کہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے رب کریم عز و جل کی رضا والے کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں بندہ لگا رہے اور دعا بھی مانگتا رہے۔ تو جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت آپ تلاوت کریں، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ میں ہو، کون سی آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو جس وقت آپ کی زبان یہ کہہ رہی ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس وقت تصور میں بھی سیدھا راستہ ہو، اور جو لوگ سیدھے راستے پر چل چکے ہیں، جس وقت آپ کہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ کون لوگ ہیں، وہ شخصیات کون ہیں، ان کا تصور ہمارے ذہن میں ہو، اور ہم اپنے رب عز و جل سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو کردار انہیں ملا ہے، جو اوصاف انہیں ملے ہیں، جو کمالات انہیں ملے ہیں، پروردگار وہ اوصاف اور وہ کمالات اور وہ کردار ہمیں بھی عطا فرما۔ تو کبھی ہمارے تصور میں خلفائے راشدین ہو، ان کو کیسا عشق رسول ملا، کیسی دین کی محبت ملی، کیسا اعلاء کلمت الحق کا جذبہ ملا، تو کبھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہو کہ دین کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، صحابہ نے کیا نہیں کیا، صحابیات نے کیا نہیں کیا، نیک لوگوں کا تصور ہو، اولیاء کاملین کا تصور ہو، اس وقت جس وقت یہ آیت پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان جیسا ہمیں بنا دے۔ دنیا میں انسان کا کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے نا،
بندہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی طرح دکھنا چاہتا ہے، تو دنیا میں بھی انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ ہمیں جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کن کو فالو کریں؟ ان لوگوں کو فالو کریں جن کا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور اپنے پروردگار عز و جل سے اس بات کا سوال بھی کریں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے طریقے پر چلا، جیسی زندگیاں انہوں نے گزاری ویسی زندگیاں ہمیں بھی نصیب فرما، تاکہ جو انعامات پروردگار عز و جل تو نے ان پر فرمائے ہیں ان کا صدقہ اور ان کی برکتیں، اس کے چھینٹیں ہمیں بھی نصیب ہوں اور ہماری بھی زندگیاں خوبصورت ہوں، اور اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بہکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ایک انداز کتنا خوبصورت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلا جو بہکے ہوئے ہیں یا جو گمراہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تو نے غضب کیا، جن کو تو نے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ گمراہی کی نسبت، غضب کی نسبت پروردگار عز و جل کی طرف نہیں کی جاتی۔ انعام کی نسبت، اچھائیوں کی نسبت، جو پازیٹیوٹی ہے وہ تو ہم کہتے ہیں سب پروردگار عز و جل کی طرف سے ہے، اور اگرچہ کہ برائی کا خالق جو برائی بھی ہے دیکھا جائے تو وہ مشیت الہی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن بندہ یہ نہ کہے اپنی زبان سے کہ اللہ نے برا کیا، اللہ نے بہکایا، اللہ نے اس پر غضب فرمایا، نہیں، بلکہ فرمایا المغضوب جن پر غضب ہوا، الضالین جو گمراہ ہوئے، تو اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر انعام تو نے کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب وہ جو گمراہ ہوئے اور بہکے ہوئے ہیں وہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنے آپ کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ یہاں ایک جو اشارہ ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی۔ اگر اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے، جو اچھا ہے، بندہ کہے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، رب نے عطا کی، گھر میرے رب نے عطا کیا، اور خاندان میرے رب نے دیا، رزق حلال میرے رب نے دیا، کاروبار میرے رب نے دیا، سکون میرے رب نے دیا، راحت میرے رب نے دی۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے گھر میں، کوئی پریشانی ہے، مثال بندہ بے روزگار ہو گیا، تو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم کر دیا، نہیں، بلکہ بندہ یوں کہے کہ میں آج کل آزمائش میں ہوں، مجھ پر پریشانی ہے۔ پریشانی، آزمائش اور برائی کی نسبت کو اللہ کی طرف نہ کیا جائے، اچھائی اور عطاؤں کی نسبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جائے۔ یہ اسلوب اور یہ انداز اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو، اس انداز کو، اس طریقے کو سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اور تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا واضح بیان موجود ہے نا، کہ تمہیں جو اچھائی ملتی ہے وہ رب کریم عز و جل کی طرف سے ہے، اور جو تم پر برائی اور مصیبت و تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہی اعمال اور تمہاری اپنی ہی شامت اعمال ہے، اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، سورہ فاتحہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے حساب مغفرت فرما۔ الہی ہم سے راضی ہو جا۔ الہی ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، سجدوں میں سکون عطا فرما، نماز میں
قیام کی برکتیں عطا فرما. روزے رکھیں تو ہمارے دل راضی ہوں. اے اللہ ہمیں روزوں کی برکتیں ملے، عبادت کا ذوق ملے، نفلی عبادت میں سکون ملے. اے اللہ ہمیں وقت میں برکت ملے. پروردگار عالم رزق حلال طیب واسع عطا ہو، حرام سے محفوظ ہو. الہی تیرے ہی ہو کر رہیں یا رب یا رب. کبھی تیرے سوا ہماری نظریں کسی اور کی طرف نہ اٹھیں میرے مالک. مخلوق کی محتاجی سے بچا. اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. الہی زوال نعمت سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا. الہی دشمنوں کی حسی سے بچا، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ حاسدوں کی نگاہوں کو ہم سے پھیر کر ہی رکھنا، شریروں کی نگاہوں کو ہم سے پھیر کر ہی رکھنا. الہی وہ ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو. ہمیں اپنی حفظ و امان نصیب فرما یا رب. تیری طرف سے حفاظت ہو الہی، تیری طرف سے کرم ہو الہی. کسی بھی شریر کا شر ہم تک نہ پہنچے، کسی حاسد کی نظر ہم تک نہ پہنچے یا رب. حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، بد نظروں کی بد نظری سے ہمیشہ بچا کے رکھ یا رب. زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا یا رب. زوال نعمت سے بچا. جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر مہر لگا دے. مزید ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما یا رب. تیرا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. الہی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو کینسر میں مبتلا ہے یا اللہ شفا عطا فرما دے یا رب. شفا عطا کر دے یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض. اشفی مرضانا یا اللہ، اشفی مرضانا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، اقضی حاجاتنا یا اللہ، اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا یا اللہ، استر عیوبنا بسترک الجمیل یا اللہ، استر عیوبنا بسترک الجمیل یا اللہ. الہی نجنا من کل ضیق بجاہ المصطفى مولى الجمیع. وهب لنا في مدینته قرارا، وهب لنا في مدینته قرارا، وهب لنا في مدینته قرارا بإیمان 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 ودفنا بالبقیع، ودفنا بالبقیع. اے اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا ہو. مدینے کی بعد اب حاضری نصیب ہو. ہمارے عشق و محبت میں ہمیشہ اضافہ ہو. ہماری محبتیں ہمیشہ سلامت رہیں. ہمارے دل ہمیشہ تیرے در کی طرف کھینچتے رہیں. پروانہ وار طواف ملے. اے اللہ صفا و مروہ کی سعی ملے یا رب. تیرے در کی حاضری نصیب ہو. الہی ہمارے بچوں کو نیک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، مفتی اسلام بنا یا رب. ہمارے والدین کی خیر فرما، ان کا سایہ ہم پر دراز فرما. الہی انہیں ہر طرح کی تکلیف سے بچا، ہر طرح کی مشکل سے بچا، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچا یا رب. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر یا رب. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین ملک متحدہ عرب امارات کی خیر فرما. تمام اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. شیخ خلیفہ بن زائد کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اس کے علاوہ جتنے شہید ہوئے، جتنے انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب، سب کے درجات بلند فرما، سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین جن کے مرحومین الہی جنہیں کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، جنہیں کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہیں، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا رب. ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ، سب کی قبروں کو تحت نظر وسیع و عریض فرما یا رب. اے اللہ ان کی قبروں میں رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین جو میسیجز کے ذریعے دعاؤں کو کہہ رہے ہیں یا رب، تو سب کے حال و قال جانتا ہے، سب پر اپنا خاص کرم فضل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.